اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب انسان کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کا کوئی اور کام نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو باوجود اس کے مقصد تخلیق کے عبادت ہونے کے اس بات کی اجازت دی کہ وہ چونکہ ایک انسان ہے، اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اسے اپنے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے، اسے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اس کو رہائش کے لیے کوئی چھت بھی چاہیے، پہننے کے لیے لباس بھی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ ہمیں عطا فرما دیا جس کے نتیجے میں ہم اپنی ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں بلکہ ان ضروریات کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ بہت سے مذاہب، دنیا کے بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، خدا کا قرب اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ دنیا کے سارے جھمیلوں کو خیرباد نہ کریں، دنیا کے کاموں کو نہ چھوڑیں، خانقاہ میں جا کر بیٹھ جائیں، صرف ذکر اور تسبیح کے اوپر اپنا گزارا کریں۔ اور بہت سے مذاہب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر دنیا اور دین ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لہذا آپ تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، یہاں آپ نے یقیناً دیکھا اور سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو کچلنے کے بے شمار طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ گنگا کے کنارے آپ جا کر دیکھیں کہ کس قسم کے مجاہدات لوگ کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان اپنے نفس کو کچلے نہیں۔ بھوکے رہ کر وقت گزارتے ہیں، ننگے رہ کر وقت گزارتے ہیں، اور سانس روک کر اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ جس میں یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دنیا کا سارا کاروبار چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ ہم تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ جس سے تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں گی، تمہارا کاروبار بھی چلے گا، اور نہ صرف یہ کہ کاروبار چلے گا بلکہ وہ کاروبار بذات خود عبادت بن جائے گا، اور وہ صرف ایک مختصر بات ہے جس کی رعایت کر لی جائے تو وہ سارا کاروبار عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ کاروبار کے کچھ طریقے اللہ نے حلال کر دیے ہیں، کچھ حرام کر دیے ہیں، ان میں سے حرام کو چھوڑ کر حلال طریقے کو اپناؤ، اور حلال طریقے کو اپنانے کے ساتھ یہ فرما دیا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ ایک طرف یہ نہ ہو کہ تجارت میں منہمک ہو کر تم اپنے دینی فرائض کو بھول جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو فراموش کر دو، اور دوسری طرف یہ کہ حلال طریقے سے اپنی روزی کمانے کی کوشش کرو۔ تو اگر ایسا کرو گے تو یہ فرمایا گیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والصالحین یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت